سہراب یہ وہی ہے؟ حکمہ کی آواز میں واضح لرزش تھی۔ وہ تو کمر پر اس کے مضبوط بازو کا حصار تھا، ورنہ مقاب کی زمین بوس ہو چکی ہوتی۔ اس کی خوفزدہ کانپتی آواز پر جیسے وہ ہوش میں آیا۔ میری زندگی، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا، آخر کو ایک میچر کی بیوی ہو تم۔ سہراب نے اس کو کندھوں سے تھام کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ حکمہ نے پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا، جو محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن ان سبز آنکھوں میں آج محبت کے علاوہ بھی ایک دوسرے جذبہ واضح دکھا جا سکتا تھا، اور وہ شاید خوف تھا۔ ہاں، وہی خوف ہی تو تھا، وہ اس حسین زندگی، خوشیوں بھرے سفر کے چھن جانے کا خوف۔ صحیح ہے کہ جینے کی چاہ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ وہ خود کو اس پل بے بس، کمزور محسوس کر رہا تھا۔ میں نہیں بن سکتی، مضبوط نہیں رہ سکتی میں آپ کے بغیر، آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر۔ وہ آنکھوں میں آنسو لی بولتی چلی گئی۔ سہراب نے اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کے گلابی ہونٹوں پر انگلی رکھتے لفظ حلق ہی میں دبا دیے۔ خبردار، جو ایسی بات آئندہ اپنے منہ سے بھی نکالی تم نے۔ آنسو صاف کرو اپنے، کرو آنسو صاف حکمہ۔ وہ حکمہ کے کندھوں پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ بڑھاتے ہوئے قدرے اونچی آواز اور سخت لہجے میں گویا ہوا۔ وہ خود شدید ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ اس وقت اس پر حکمہ کی ایسی باتیں سہراب کو مزید جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر گئی۔ میں کر رہی ہوں صاف، چلائیے تو نہیں؟ وہ سر جھکا کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے رونے کی چغلی کھاتے لہجے میں بولی۔ اس کا جھکا سر دیکھ کر سہراب کے لبوں پر بے احتیاط جاندار مسکراہٹ ابھری تھی۔ صاف کرنے کے ساتھ ساتھ رونا بھی بند کرنا ہوگا مسز سہراب۔ وہ آواز کو ابھی سنجیدہ رکھ کر بولا۔ وہ جو گھٹی گھٹی سسکیاں باڑھ رہی تھی، اس کی آواز پر لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کرتے سسکیاں دبانے کی تگدو کرنے لگی، مگر جسم کی کپکپاہٹ پر کس کا قابو تھا بھلا؟ سہراب نے مبہم سا مسکراتے ہوئے اس کی تھوڑی پر دو انگلیاں جماتے حکمہ کا چہرہ اونچا کر کے نگاہوں کے سامنے کیا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ میری بات یاد رکھنا۔ سوائے میرے رب کے تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ساتھ دیتا رہے، بس ہمارے بیچ میں آنے والے ہر شخص کو اکھاڑ پھینکوں گا میں۔ سہراب نے دلچسپی سے اس کے مترنم آنکھوں اور لرزتی پلکوں کو دیکھا۔ وعدہ کرے حکمہ اب بھی مضطرب اس سے تائید چاہتی تھی۔ سہراب نے مسکرا کر اس کا نازک ہاتھ نرمی سے تھامتے ہوئے آہستگی سے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب ثبت کر دیے۔ اس کی لو دیتی آنکھیں، دہکتا اصرار، بڑا لمس حکمہ کو جھجکنے پر مجبور کر گیا۔ وعدہ کرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ حکمہ ان سبز آنکھوں کا پیام سمجھتی تھی۔ اگلے ہی پل صوفے پر تھوڑا دور کھسکتے ہوئے اس نے سہراب کی ڈھیلی پڑتی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچا، جس پر اب بھی اس کا پرحدت لمس موجود تھا۔ لیکن وہ بلیک؟ حکمہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ سہراب کے پرسکون چہرے پر تھے کچھ رنگ آ کر گر تھے۔ جان میری، وہ میرا مسئلہ ہے، تم اس کے بارے میں مت سوچو۔ اچھا یہ بتاؤ، بھوک لگی ہے یا واپس سونے چلیں؟ اس نے آگے بڑھ کر حکمہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، جس پر وہ بدک کر اس سے دور ہوتے کھڑی ہو گئی۔ جی نہیں، میں تیار واپس سونے کے لیے نہیں ہوئی تھی، حکمہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اس کی یہ ادا سہراب کے پہلے ہی زخمی دل کو مزید گھائل کر گئی۔ وہ گہری مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ آپ کی تیاری پر میں نے پہلی نظر میں ہی غور کر لیا تھا، پر ایک احسان فراموش ہماری حسین صبح برباد کر کے چلا گیا۔ سہراب کی سبز آنکھوں میں بے احتیاط غصہ اتر آیا، جس پر حکمہ سمجھ گئی کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس کو ہرگز اچھا نہیں لگا تھا سہراب کا فیاض کو یوں مخاطب کرنا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے نزدیک ہوتی سہراب کے غصے بڑی کان سی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خمار اتار گئی۔ ہاتھوں پیروں کی لرزش پر قابو پاتے وہ ایڑیوں کے بل اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اور اس کے ہاتھ خود کے اپنی کمر پر رکھتے حکمہ نے سہراب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے قریب ہوتے تمام فاصلے سمیٹ دیے تھے۔ سہراب اس کے اچانک بدلتے رویے پر بے حد حیران تھا، جبکہ حکمہ نے جس دل سے یہ سب کیا تھا وہ یہ خود ہی جانتی تھی، کیونکہ آگے جو باتیں وہ کہنے والی تھی اس کے لیے ان قربتوں کا ہونا لازمی ہی تو تھا، کیونکہ اگر بغیر محبت کے محض وہ اس کو باتوں سے گھائل کرتی تو یقیناً وہ
گھما پھرا کا بات سے انکار ہی کر دیتا جو وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ سہراب، اس نے حیا سے کامتی پلکیں جھکائے اس کا نام نہایت محبت اور بے حد اپنائیت سے پکارا۔ وہ جس کی آنکھوں میں یہ سب دیکھا خمار زدہ تھی، یہ شیریں لہجہ سن کر سماتے تک بوجھل ہونے لگی۔ کہہ دو جانب، وہ گمبھیر بوجھل لہجے میں گویا ہوا۔ حکمہ کے نتنوں سے اس کی تیز باڈی سپرے اور آفٹر شیو کی مسرور کن خوشبو ٹکراتی سانسوں کو معطر کرنے لگی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سہراب کی ٹریک جیکٹ کی زپ اوپر چڑھائی تاکہ دماغ اس حواس پر چھاتی خوشبو سے تو کم از کم بچ سکے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں برا یا اچھا پیدا نہیں ہوتا، انسان کو اس کے ساتھ درپیش آنے والے حالات برا یا اچھا بناتے ہیں۔ ایک لڑکی نے شروع سے اپنے ارد گرد یہ ماحول دیکھا تو اس کو اس ہی ماحول کا حصہ بن جانا تھا۔ سہراب خود سوچئے، برے ماحول میں رہ کر اگر وہ اس سانچے میں ڈل گئی تو اچھے حالات میں بھی تو اس کے اچھا بن جانے کا مارجن ہے۔ وہ اس کے جذباتی لٹاتی آنکھوں میں بے خوفی سے جھانکتی اپنی بات دھیمی آواز میں آہستگی سے اس کو سمجھانے لگی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پر رکھے دوسرے سے اس کی گردن پر اپنی شہادت کی انگلی سے نہ جانے کیا کیا نقش نگاری کرتی رہی تھی۔ اس پل وہ تو تم کہہ رہی ہو وہ سدھر گئی ہے، اور فیاض نے اس میں یہ چینج دیکھا ہے جو میں نے نہ دیکھ سکا۔ سہراب محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھ تو رہا تھا۔ بے خودی بھی طبیعت میں تھی اس وقت، مگر ذہن نے اس کی کہی باتیں واضح طور قبول کی۔ جی میں بالکل یہی کہہ رہی ہوں، گناہوں کی معافی تو خدا بھی دے دیتا ہے، تو ہم اس کے حقیر سے بندے کیوں کر اپنے جیسے ہی دوسرے خطا کے پتلوں کے لیے اللہ کی قائم کی ہوئی اس دنیا میں حاکم بن کر جرگے لگائیں۔ حکمہ کے لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی، سے آنکھیں ایمان کے نور سے منور۔ وہ جو خود کو عام سمجھا کرتی تھی، کوئی اس کو آئینے تو دکھاتا کہ کتنی خاص لگتی تھی، وہ سچے موتیوں کی مانند الفاظ ادا کرتے۔ تو میں کیا کروں، جرگہ نہ لگاؤں؟ سہراب نے حکمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ اس کے بچوں جیسے انداز پر حکمہ کی مسکراہٹ بے اختیار گہری ہوئی تھی۔ سر کو جھکاتے ہوئے اس نے خفیف سی جنبش دی۔ جی سہراب، جب ہم دوسروں کی راہیں ہموار کرتے ہیں، ہمارا خالق ہمارے لیے بھی راستے ہموار کرتا جاتا ہے۔ ہاں یا نہ میں تو نہیں جواب نصیحت کی صورت دیا گیا، جو مقابل کے تاثرات دیکھ کر تو لگ رہا تھا کہ وہ سمجھ رہا ہے، لیکن میں ایسے کیسے صرف اندیشوں پر یقین کر کے ہاں کر دوں؟ فیاض میرا بھائی ہے، میں چھوٹا بھائی سمجھا ہی نہیں، ہمیشہ چاہا بھی ہے اس کو اس ہی طرح، تو میں کیسے بغیر خود جانے اس کو اجازت دے دوں؟ مہرین سے نگاہ کی۔ سہراب نے حکمہ کی آنکھوں میں متفکر انداز میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کے پریشانی محسوس کرتے ہوئے حکمہ کو فخر ہوا تھا اس پر کہ ایک منہ بولے رشتے کو بھی وہ سچے دل سے نبھا رہا ہے۔ مجھے آپ کی محبت پر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں، اور میں نے آپ کو کب کہا کہ ایسے ہی ہاں کر دے؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ سب بول کر کے مہرین کا ماضی کیسا تھا، بالکل ایک نئے انجان شخص کے طرح ان سے ملے، پھر جو نئی راہیں ان کے متعلق ذہن میں قائم ہو اس پر عمل کرتے اپنا فیصلہ کر لے۔ ٹھیک ہے۔ حکمہ نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد مقابل سے تائید لینی چاہی تھی۔ سہراب کو واقعی اس کی باتیں سمجھ آئی، اور وہ جو کہہ رہی تھی اس پر عمل کرنے کا سوچتے ہوئے اس نے فیاض سے اس بابت بات کرنے کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ کچھ تھا یا نہ تھا، لیکن یہ تو سب میں واضح تھا کہ مہرین کی جان کو حتی اللہ کیس ہو، اس کی حفاظت کے لیے ایک طرح سے یہ نکاح وقتی طور پر ضروری بھی تھا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ سہراب نے اپنی سنجیدگی ہنوز برقرار رکھے اس سے کہا، جس پر حکمہ کے چہرے پر رقص کرتی طمانینت کو کم ہوتے دیکھ اندر ہی اندر اس سے اپنے تاثرات پر قابو کیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب تو ٹھیک ہے، حکمہ نے فکرمندی سے کہا، جس پر سہراب نے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور اگلے ہی پل اس کا حجاب کھول کر دور اچھال دیا۔ وہ جو اس سب کے لیے ہرگز تیار نہ تھی، اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ سہراب نے گہری استحقاق بڑی نظروں سے اس کے گلابی بڑھتے گالوں کو دیکھا، اور بسیار گنگرالے بالوں کو جوڑے سے بھی آزادی بخش دی تھی۔ حکمہ نے پہلی فرصت میں اس سے دور ہونا چاہا، پھر اچانک یاد آیا کہ کمر پر قائم مضبوط حساب باندھنے والی وہ خود ہی تھی۔ ہاں ہاں، اس کے ڈھیلے بڑھتے تاثرات دیکھ کر سہراب کا قہقہ بے ساختہ تھا، جو لاؤنج میں بلند ہوا، جس پر وہ شمب مٹانے کی خاطر غصے سے ہنستے ہوئے سہراب کو دیکھنے لگی۔ بھوک لگ رہی ہے، مجھے ناشتہ کرنا ہے۔ حکمہ نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ اس حصار کو توڑنے کی ایک ناممکن سی کوشش کی۔
اور مجھے عشق لگ رہا ہے جو کرنا ہے ابھی، اس کی بھاری آواز میں کہی گئی زمانی بات سن کر حکمہ کی رنگت سرخ پڑ گئی، بلکہ لو دیتی نظروں کو برداشت نہ کرتے ہوئے جھکتی ہی چلی گئی تھی۔ یہ بھی کپڑے اچھے ہیں لیکن جو دوسرے تھے وہ پہنو نا۔ سہراب نے مسکراتے ہوئے اس کو یلو کلر میں دیکھا جو ہر بار کی طرح اس کو کھلتی ہوئی سورج مکھی کا پھول لگ رہی تھی۔ چپ ہو جائے، میں ایسے واہیات کپڑے نہیں پہنتی توبہ۔ حکمہ نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔ اس کے تنگ حصار میں اب حکمہ کی جان آدھی ہونے لگی تھی۔ سہراب کچھ دیر مسکراتے ہوئے اس کے گلنار چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر دل کی بات پر لبیک کہتے کمر پر رکھا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے اس کا سر اونچا کرتا وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر جھک گیا تھا۔ حکمہ کو پہلے ہی اندازہ تھا جلد یا بدیر وہ یہ تو کرے گا ہی، تو وہ ذہنی طور پر پہلے ہی خود کو تیار کرتی اس کی بلیک جیکٹ دونوں ہاتھوں میں مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ قطرہ قطرہ وہ اس کے سانسیں خود میں انڈیلتے ہوئے بے خود ہوتا اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ کچھ ساعتیں یوں ہی گزر گئے جب وہ اس کو اپنی سانسیں استوار کرنے کی حادت چھوڑتا ہوا حکمہ کے کامتے وجود کو کسی قیمتی متاع کی طرح باہوں میں بڑھتے ہوئے صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ سہراب مجھے بھائی کے گھر جانا ہے، وہاں بھابھی لوگ بہت پریشان ہیں۔ ابھی نہیں، حکمہ نے گہری سانسوں کے درمیان کہا۔ اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب بڑھتا گیا تھا۔ یہ سب شام میں ہوگا، ابھی آپ مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا ہوا حکمہ کی پیشانی پر نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ حکمہ کے لبوں کو شرمیلی سی مسکان نے چھوا تھا۔ ناشتہ تو کر لے، حکمہ نے ایک اور جواز پیش کیا۔ وہ اتنے میں بیڈ روم میں داخل ہوتا اس کو بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ رات تمہاری خواہش تھی اب میری۔ سہراب نے اس کی ہراساں چہرے کو گہری نظر سے تکتے ہوئے باریک سلگتے لہجے میں کہا۔ وہ اپنی جیکٹ کی زپ نیچے کر رہا تھا۔ میں اس کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیسے اب خود کو اس کی شدتوں سے بچائے۔ میں بکری اب بس۔ وہ جیکٹ اتار کر کونچ پر پھینکتا مسکراتے ہوئے بیٹھتے اٹھے حکمہ کو پیچھے دھکیلتا اس پر سایہ بنا جھکتا چلا گیا۔ ہاں سارا، میں ہسپتال سے نکل گیا ہوں، زیاد کے اسکول پہنچ ہی گیا ہوں میں، بس 15 منٹ بعد ہم گھر پر ہوں گے۔ سمیر نے کان پر لگے ایئرپورٹ پر انگلی رکھتے ہوئے کال کے اس پار موجود اپنی بیوی سے کہا۔ ہاں میں نے خرید لی ہیں تمام چیزیں، اب اگر تم مجھے تھوڑا موقع دے دو تو میں زیاد کو لے آؤں بیگم، انہوں نے جھنجھلاہٹ بڑے مسکراتے لہجے میں کہا جس پر سارا نے یقیناً راز ہوتے خالی کر دی تھی۔ ان عورتوں کی سائیکی تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کار زیاد کے اسکول کے سامنے پارک کی اور ایئرپورٹ نکال کر ڈیش بورڈ پر رکھنے کے بعد موبائل سے کوٹ میں رکھتے وہ کار ان لاک کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ دور ان کو دیگر بچوں کے ساتھ ریڈ گرل کے اس پار اپنا بیٹا کھڑا نظر آیا جس کی آنکھیں ہو اپنے چاچو جیسی تھی۔ اسی ہی لمحے زیاد کی نظر بھی اپنے باپ پر پڑی جس پر انہوں نے مسکراتے ہوئے فضا میں ہاتھ ہلایا۔ گارڈ نے یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے گرل کھول دی تھی تاکہ زیاد روڈ کراس کر کے آتے اپنے باپ کے پاس چلا جائے۔ اسی پل زیاد کے ساتھ ساتھ ایک اور بچہ بھی نکل کر روڈ کے کنارے آیا تھا۔ سامنے سے آتی گاڑی کو دیکھ سمیر لمحے بھر کو فٹ پاتھ پر رکے، لیکن نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ جس گاڑی کو دیکھا وہ رکے تھے اس کے پیچھے سے آتی تیز رفتار کار کسی کی موت اپنے ساتھ لائی تھی۔ اچانک فضا میں کار کے ٹائرز چرچرانے کی آواز بلند ہوئی۔ لمحوں کے لیے برسوں موت جیسا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ سمیر نے اپنے عین سامنے رکتی گاڑیوں کو پھیلی ہوئی خوف زدہ آنکھوں سے دیکھا۔ وہ خود اپنی جگہ ساکت کھڑے رہ گئے تھے، جہاں کچھ دیر قبل چھوٹے معصوم فرشتوں کی مسکراتی ہوئی آوازیں ہنستے خوش ہوتے کہہ تھے، وہاں اب سکوت کے بعد آنسو چیخیں اور افراتفری تھی۔ سمیر کو لگا ان کا دل کسی نے مٹھی میں بیچ لیا ہو۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا جو ایک منٹ پہلے ہی تو انہوں نے دیکھا تھا۔ یا اللہ مدد، اور بے شک سے وہی ہمارا محافظ رحم کرنے والا ہے۔ اپنے رب کو پکارتے ہوئے وہ سڑک پر لوگوں کے اکٹھے ہوتے ہجوم کو چیرتے ہوئے سامنے جو منظر دیکھا انہوں نے اس کا دل بند کر دینے کے لیے کافی تک قدموں میں جان تک نہ بچی۔ سڑک پر اوندے منہ پڑی خون میں لت پت سفید اور نیلے یونیفارم میں ملبوس بچے کی بے جان لاش پر ان کی آنکھیں جم گئی۔ لوگ اس بچے کو اٹھا کر کار میں ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے مگر چھوٹے سے وجود سے خون اس قدر نکلے جا رہا تھا کہ کسی کو بھی سمجھ نہ آیا کہ اب ہسپتال لے کر جائیں یا کہیں اور۔ کچھ دور دوسرے لوگ شراب کے نشے میں دھت کار ڈرائیور کو نکال کر جھنجھوڑ رہے تھے
کہ یہ کیا کر بیٹھا ہے وہ؟ چار سون شور شرابہ اور انتشار برپا تھا۔ بظاہر سا بغیر دانستہ وہی تھا تو لگا اصل حقیقت کیا تھی اس سے وہاں موجود ہر شخص نے واقف سمیر کی آنکھوں کے آگے سامنے نظر آتا منظر چکرانے لگا۔ وہ شاید خود بھی زمین بوس ہو جائے کہ اچانک کندوبا کسی نے پیچھے سے دباؤ بڑھایا، جس کو محسوس کرتے وہ سوکھتے حلق کو تار کرتے ہوئے پیچھے کی جانب جو ہی پلٹتے تو گارڈ ان کے بیٹے زیاد کو گود میں تھامے کھڑا ان کو دیکھ رہا تھا۔ سمیر کو لگا کہ زندگی میں شاید کوئی نیکی کی تھی جو خدا نے عین وقت پر نامہ اعمال بدل ڈالا۔ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت بغیر ایک خراش کے موجود تھا۔ آگے بڑھتے وہ بے حد خوفزدہ زیاد کو اپنی گود میں لیتے دیوانہ وار اس کا چہرہ چومنے لگے۔ بھیگی آنکھوں کو ساتھی سے میچ کر انہوں نے زیاد کو خود میں بینچ لیا تھا۔ فیاض ہاسپٹل روم کا دروازہ دھکیلتا جو ہی اندر داخل ہوا تو پہلے ہی نظر میں جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کو مزید تیش میں مبتلا کر گیا۔ مہرین برپا بیٹھی گولیوں سے بڑی مٹھی اپنے منہ کی جانب لے جا رہی تھی۔ فیاض دانت پیس کر آگے بڑھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی سخت ترین گرفت میں لیتا مہرین کے پورے وجود کو جھٹکا دے کر اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ مہرین اس سب کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ مٹھی غیر متوقع طور پر کھل گئی اور سفید گولیاں اگلے لمحے کمرے کے چکنے ماربل کے فرش پر بکھرتی چلی گئی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ہوش میں ہو تم؟ کیا کر رہی تھی یہ ہاں؟ فیاض نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک ایک لفظ زبان سے چبا چبا کر ادا کیا۔ سیاہ ضبط کے شدت سے سرخ ہوتی آنکھیں لہو چھلکانے کو تھی اس کا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کھڑی لڑکی کو ایک زوردار کان کے نیچے لگائے کہ ساری عقل ٹھکانے آ جائے اس کی۔ بولو، جواب دو اب۔ منہ کیوں بند کر کے کھڑی ہو؟ کیا سوچ کر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ ہاں، ایک بار پھر جھٹکا دیا گیا۔ وہ مترنم آنکھیں بیکی چہرے لیے حیران نظروں سے اس کو دیکھتی اس کی کشادہ سینے سے جا لگی۔ چھوڑ دو مجھے، میں مرنا چاہتی ہوں۔ اس خود ساہتا قید سے رہائی چاہیے اب مجھے۔ وہ اس سے دور ہونے کے لیے بھرپور طریقے سے مزاحمت کرتی اپنی کلائی آزاد کروانے کی جدوجہد کرنے لگی۔ فیاض کا دماغ جو پہلے ہی گما ہوا تھا اس کی بات سن کر مزید گھوم گیا۔ جو بڑے سختی سے بینتے ہوئے اس نے مہرین کے ہاتھ اس کی پشت پر لے جا کر مروڑتے ہوئے اس کو اگلے ہی پل گول گما کر دیوار سے لگا دیا۔ وہ خود اس کے سر پر کھڑا مہرین کے کان پر جھکایا۔ گردن کی تمام رگیں غصے کے باعث پھولی ہوئی تھی۔ اس کی سلگتی سانسیں مہرین کے ناتوان جسم کو لرزش میں مبتلا کر گئی۔ کلائیوں پر جان لیوا ہاتھ تک سخت ترین گرفت کو سہتے آنکھوں سے آنسو پہلے ہی روا تھے۔ خودکشی کر کے تم گناہ پر اپنا اختتام کرنا چاہتی تھی۔ جانتی بھی ہو تم کہ خودکشی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نماز جنازہ تک نصیب نہیں ہو پاتی ان کو۔ یعنی اللہ نے تمہیں مسلم گھرانے میں پیدا کر کے تم پر اتنا کرم کیا، لیکن تم اپنا انجام خود گمراہی پر کر رہی تھی۔ اس کے کان پر جھکا سختی سے اس کی سماعتوں کے حوالے آگاہی کر رہا تھا۔ تم تو مجھے مضبوط اعصاب کی مالکہ لگتی تھی۔ اس قدر بھی کیا بزدلی مہرین؟ فیاض نے اگلے ہی لمحے اس کو پلٹ کے مہرین کی پشت دیوار سے لگاتے اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کالیہ اس بار قدر نرمی سے استفسار کیا تھا اس نے۔ کیا بزدلی؟ ہاں، ایک چھوٹا سا بچہ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی اس دن سے موت کا خوف اور دنیا سے محبت ڈالی گئی ہوتی ہے۔ دنیا کی محبت کو بلا کر ایک انسان اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لیتا ہے۔ زندگی کس کو پیاری نہیں؟ اس پیاری چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے دور کر دینا یہ کوئی بزدل شخص نہیں کر سکتا۔ خودکشی حرام ہے۔ کبھی تم لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسا کیا ہوا اس شخص کے ساتھ جس نے ایسا بدستور حرام منہ سے لگایا؟ ہاں، مہرین اس کی آنکھوں میں دیکھ کر روحان سی آواز میں بول رہی تھی۔ فیاض نے افسوس بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ وہ واقعی گمراہی کی راہ پر گامزن تھی، مگر ایک سچا ساتھ اس کو واپس رہنمائی کی راہ پر لے آ سکتا تھا۔ جو اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو ہی دیکھ کر سمجھ گیا یہ بزدلی ہے ہی اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر گھبرا کر دل برداشتہ ہوتے ہوئے ڈرپوکوں کی طرح ایک چور دروازے کا انتخاب کرنا۔ اس رب نے تمہیں زندگی بھر خوشیاں دی، ذرا جو تم پر کٹھن وقت آیا تو تم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ فیاض نے اس کی ہزل پر ان کان سے چمکتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان آنسو بڑی حسین آنکھوں کے سحر میں جگڑنے لگا تھا۔ کیا خوشیاں؟ کون سی خوشیاں؟ زندگی بھر تو میں اکیلی رہی، محبت کو ترستی رہی، صرف ماں ہی تھی تو
ماں ہی تو تھی میرے ساتھ، وہ بھی نہیں اب۔ مہرین نے بے دردی سے اپنے ہونٹ چباتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ محبت نہیں تو کیا ترقی تو ملی نا، اتنی چھوٹی سی عمر میں کس مقام پر ہو تم، اپنا رتبہ تو دیکھ لو، ڈاکٹر صاحبہ تم پر یہ سب جج نہیں رہا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو دانتوں کی قید سے آزاد کرتا ہوا اس کے بھیگے گال انگلیوں کے پوروں سے خشک کرنے لگا۔ مہرین اس کی بات کے جواب میں خاموش ہی رہی۔ کیا مجھ سے شادی کرو گے تم ڈاکٹر مہرین زبیر؟ لمحوں کا کھیل تھا سب، وہ بہت دیر سے دل میں گونجنے سوالوں کو زبان دے ہی گیا، جس پر مہرین یک تک مقابل کھڑے خوبرو لڑکی کو حیرت سے ساکت ہوتی آنکھوں سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی خوشبو میں بسا پایا، مگر وہ آس پاس کہیں نہ تھی۔ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں مندے پڑے رہے۔ وہ گزشتہ رات کو یاد کرتا رہا۔ گداز لبوں پر طمانینت بڑی مسکان تھی۔ ایک آنکھ کھلتے بیڈ پر اس کی تلاش میں ہاتھ دوڑایا تو خود کو تنہا کنگ سائز بیڈ پر پایا۔ وہ دونوں آنکھیں جھٹ سے کھولتا پورے ہوش و حواس میں آ گیا۔ سارا سکون پل بھر میں ہوا ہوا تھا، کہاں گئی یہ؟ وہ متفکر لہجے میں خود سے سوال کرتا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا کہ اچانک اندر باتھ روم میں سے چلتے شاور سے پانی گرنے کی آواز آئی تھی۔ جن کو سن کر اگلے ہی پل وہ پرسکون ہوتا واپس بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ دونوں ہاتھ تکیے پر رکھ کر ان پر سر رکھتے اس کی سوئی نیند کی سرخی لیے نیلی آنکھیں واش روم کے دروازے پر ٹکی تھی۔ بلا شبہ اس لڑکی نے فردان مصطفیٰ کو محبت نامی لفظ سے روشناس کروایا تھا۔ اس کو پا کر جن لذتوں سے آشنا وہ ہوا تھا، شادی کبھی زندگی میں ان کو محسوس بھی کر پاتا۔ فردان کے بے رنگ کینوس پر فرشتے نے آگر زندگی کے خوبصورت رنگ بکھیرے تھے۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں سوچتا، دروازے پر نظر جمائے لیٹا تھا کہ اندر سے شاور بند ہونے کی آواز آئی، جس کے چند منٹ بعد ہی دروازہ کھلا تھا اور وہ اپنے گیلے بال خشک کرتے ہوئے سفید بات گاؤن میں ملبوس کمرے میں داخل ہوئی۔ اندر پہلے ہی قدم رکھتے ہی نظر سامنے بیڈ پر پھیلے وجود پر جا ٹھہری، جو رات اس کا سکون غارت کرنے کے بعد اب خود مزے سے پڑا سو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو دیکھا فرشتے کے لبوں پر مسکان آ رکی تھی۔ وہ آنکھیں باندھ کیے لیٹا، سننے کی یقین کرتا رہا۔ جس کو دیکھا فرشتے کو تو شاید پہلی بار اس کو بنا شور کے آرام سے دیکھ لینے کی مہلت مل گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہی گلے سنہری بالوں کو کمر پر جھٹکتے ہوئے اس سے چند قدم دور بیڈ کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، جو کسی ریاست کے شہنشاہ جیسی شان لیے مغرور سیاہ موڑی ہوئی پلکیں آنکھوں پر گرائے انہیں مودے سو رہا تھا۔ ماتھے پر بکھرے گہرے بھورے رنگ کے بال اس ہی کے ہم رنگ گنی شیو، جو سفید سرخی مر رنگت کو چار چاند لگا دیتی۔ اس کی سمندر سی گہری پراسرار آنکھیں اس وقت بند تھی، جس کو غنیمت جان کر ہی تو وہ اس کا یوں بھرپور جائزہ لے رہی تھی۔ پھولے ہوئے میسکولز سفید بازو چین پر موجود ہری نسیں کہیں کہیں سے نظر آتی، ایک عجیب سا تاثر دیتی۔ فرشتے کی پلکیں ان بازوؤں کو دیکھا بے احتیاط لرز گئی تھی۔ ان مضبوط پناہوں میں رات جو گزاری تھی اس نے حیا سے بوجھل ہوتی آنکھیں کشادہ کندھوں سے ہوتی بازو کا نظارہ کر لینے کے بعد اس کی ورزشی ہلکے بھورے روئے والے سینے پر ٹک گئی۔ فرشتے کے لبوں پر ٹھہری مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اچانک اس کا دل چاہا فردان کے سکس پیک دیکھنے کا، جو نیلے کمفرٹر سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فرشتے دو قدم آگے ہوتے اس کے نزدیک ہوئی، گھٹنے بیڈ سے آ لگے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو فرشتے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ فرشتے نے لرزا ہوا ہاتھ سوتے بنے فردان کی جانب بڑھایا، جو بے صبری سے انتظار میں تھا کہ اس کے ہاتھ کو اچانک ایک جگہ ساکت محسوس کرتے وہ دل ہی دل میں بدمزہ ہوا۔ کیا کر رہی ہو؟ ہاں میرا شوہر ہے یہ، میں دیکھ سکتی ہوں۔ فرشتے نے دھیمی آواز میں خود کلامی کرتے کندھے جھٹکے اور واپس آگے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارا شوہر ہے، لیکن کتنا خوش فہم انسان ہے۔ اگر اس نے تمہیں یہ سب کرتے پکڑ لیا تو سمجھو گی تم پھر بیٹھ کر روتی رہنا۔ فرشتے نے اس آواز پر ہاتھ واقعی پیچھے کھینچا اور سیدھی ہوئی واپس مڑی، جس پر فردان نے آنکھیں کھولتے شرارت بڑی نظروں سے اس کی پشت پر بکھرے بھیگے بالوں کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس کو کچھ سمجھنے کا بھی موقع دیے وہ فرشتے کے بال ہاتھ میں تھامتے ہوئے اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ فرشتے جو بالکل بے خبر تھے اس کے جاگنے سے، فردان کی اس حرکت پر آنکھیں حیرت سے پھیلائی اپنی جگہ تھم گئی۔
فردان نے اس کی کمر میں بازو ڈال لے، اس کا روح اپنی جانب کی اگلے ہی ساتھ وہ اس کے کشادہ سینے پر اپنا نیم بیگا وجود لیے گی۔ فردان کی باڑی سانسوں کو معطل کر رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، فرشتے نے غصے بھری آواز میں کہتے اس سے فاصلہ بڑھانا چاہا، مگر فردان اس کی کمر پر دونوں بازو رکھتے فرار کے تمام راستے مسدود کر چکا تھا۔ اوپر سے کمفرٹر اپنے ساتھ اس پر بھی ڈالتے، اندر اس کے پیر فرشتے کے نرم گیلے پیروں پر جسارتیں انجام دے رہے تھے۔ گڈ مارننگ، فردان اس کے کان پر لب رکھتے نیند کے باعث باری بوجھل آواز میں گویا ہوتا کان کے لوح کو چوم گیا۔ فرشتے کا وجود بے احتیاط سد پڑ گیا تھا۔ گڈ مارننگ، یہ بات نارمل انسانوں کی طرح بھی بولی جا سکتی تھی۔ فردان چھوڑے مجھے، فرشتے نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، جس پر فردان مسکراتے ہوئے اپنی ناک اس کے کان کے پیچھے سے ہلانے لگا۔ وہ بے احتیاط تڑپی تھی۔ اس کے تنگ ہوتے ہزار میں کتنی دفعہ بتاؤں ہنی کہ مجھے نہیں پسند کچھ بھی نارمل، ایکسٹرا آرڈینری چیزیں کرنا ہی پسند ہے مجھے۔ اس کی سرسراتی ہوئی آواز، دہکتی ہوئی سانسیں فرشتے کے احسان عطا کرنے لگی تھی۔ چھوڑیے مجھے، بہت ہو گیا یہ سب، اب ہٹ جائیں دور، میں نہیں چاہتی ہر وقت یہ سب۔ فرشتے نے کامتی سنجیدہ آواز میں اسے کہا۔ فردان کا حصار اس کے لفظ سن کر بے احتیاط ڈھیلا ہوا، جس کو محسوس کر کے فرشتے ایک جھٹکے سے خود پارٹ سے کمفرٹر ہٹاتی کھڑی اور الماری کی جانب بڑھتے اپنے کپڑے اندر سے نکال کر واش روم میں واپس بند ہوگی۔ فردان کی جانچ تیز نظریں اس پورے دوران اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ باہر آئی تو بلیک وی نیک سویٹر کے اوپر پنک اول کا کارڈیگن پہنی، وہ بلیک جینز میں ملبوس چہرہ بجھا سا گلابوں کی سرخیاں لیے، وہ آنکھیں بھی مترنم۔ فردان کچھ دیر بیڈ پر بیٹھا اس کو دیکھتا رہا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی گیلے بالوں میں برش پھیری تھی، اور پھر بیڈ سے اٹھ گیا۔ فرشتے کی دھڑکنیں ایک سیکنڈ کو تھم گئی۔ اس کو لگا تھا کہ فردان ابھی ہی اس کے کہے جملوں کا مقصد پوچھے گا، پر وہ اس کے بالکل برابر سے گزر گیا۔ اس نے گہری سانس فضا میں خارج کرتے ایک سرسری سی نظر فردان کی ورزشی پشت پر ڈالی۔ باتھ روم کا دروازہ بند ہوتے دیکھا، وہ برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے سنہری سلجھے ہوئے بال کمر پر بکھیرے، بیڈ کی چادر اور کمفرٹر ٹھیک کرنے کے بعد نیچے اترا جہاں لاؤنج میں پرنس بیٹھا تھا۔ سیڑھیوں پر ہوتی آہٹ کو محسوس کرتے نظریں وہیں کی ٹکی تھی۔ فرشتے مسکراتی ہوئی اس کے پاس آگے، کیسے ہو کیوٹی؟ فرشتے نے 2 زانو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے سوال کیا۔ اس کی ملکوتی انگلیاں پرنس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ اوپر وہ باتھ روم میں فریش ہو کر باہر آئے تو بیڈ روم کو سمٹا ہوا پایا، مگر وہ کہیں نہ تھی۔ زینے کے پاس آتے نیچے سے آتی اس کی آوازوں پر غور کرنے کے بعد وہ گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا الماری کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اندر سے وائٹ ہائی نیک نکال کر گیلے جسم پر پہنتے ہوئے وہ سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگاتا نیچے آگا۔ سگریٹ کے محسوس اور نزدیک سے محسوس کرتے فرشتے نے باری قدموں کی چال پر گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ اس سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا سرد نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ان سمندر سے نیلی آنکھوں میں محبت کی ذرا برابر بھی رمق نہ دیکھ پائی وہ اس وقت۔ پرنس کی وجہ سے ہونٹوں پر آنے والی مسکان فردان کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر لمحوں میں سمٹ گئی تھی۔ فرشتے نے خشک حلق طے کرتے ہوئے گردن واپس پرنس کی جانب موڑ لی۔ وہ ٹھٹک گئی تھی۔ ان آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر فردان مضبوط قدم اٹھاتا اس تک چلتا ہوا آیا اور زمین پر بیٹھے فرشتے کی پشت پر پہنچ کر اس نے سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے بچی ہوئی سگریٹ مٹھی میں بھیج کر اس کی راکھ فرشتے سے کچھ دور ہوا کے سپرد کر دی۔ فرشتے نے اپنے برابر راکھ کو گرتے دیکھ بے ساہتا سر اٹھا کر فردان کو دیکھا، جس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سہتی تھی۔ اس کی نظر فردان کی بینچی ہوئی مٹھی پر گئی اور دوسرے ہی پل اس نے کھڑے ہوتے فردان کی مٹھی بغیر کچھ کہے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر کھولی۔ یہ کیا آپ نے؟ آپ ہوش میں تو ہے فردان؟ فرشتے اس کی سفید مضبوط ہتھیلی کے بیچوں بیچ سگریٹ کے شعلے سے بنا وہ سرخ چھالا دیکھ کر تقریباً بلبلا ہی تو گئی تھی۔ جسم پر پڑنے والے داغ سب کو نظر آ جاتے ہیں، کوئی روح کو گل کرتے زخموں کی مسیحائی کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس کے خود کے لیے تڑپنے پر تمساخر بڑی مسکان لبوں پر سجائے طنزیہ لہجے میں گویا ہوا۔ فرشتے نے لبریز آنسو پیتے ہوئے ناسمجھی سے اس کو دیکھا، جو درد اس پل مقابل کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ فرشتے اپنے دل میں اٹھتا محسوس کر رہی تھی۔ فردان اپنے ہاتھ اس کے نرم گرفت سے کھینچتے ہوئے مڑ کر کچن کی جانب بڑھ گیا۔ فرشتے ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونٹ پہ درد سے کاٹتی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ پلیز دیکھنے دیں چوٹ
فرشتے نے آنسو سے بھیگی آواز میں اس کو پکارا، جس پر فردان نے فریج سے پانی کی بوتل نکال کر منہ سے لگاتے ہوئے ایک اچھڑتی نظر فرشتے پر ڈالی۔ یہ جھوٹے آنسو بہا کر میری فکر کرنے کا دونگنا رچاؤ کچھ حاصل نہیں ہوگا اس حساب سے۔ فردان نے بوتل واپس فریج میں رکھتے ہوئے اسپاٹ کھردرے لہجے میں کہا، فرشتے کو پگھلے شیشے کی طرح چبھتا ہوا لگا تھا وہ لہجہ۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں دیکھنا چاہتی ہوں، پلیز مجھے دیکھنے دیں، آپ کو درد ہو رہا ہوگا۔ فرشتے نے بچی ہوئی ہمت مجتمع کرتے اس کی کلائی تھامنی چاہی، جس کو فردان نے ہاتھ چٹک کر رد کر دیا تھا۔ درد مجھے اس ذرا سی چوٹ میں نہیں یہاں ہو رہا ہے مسز فردان مصطفیٰ، لیکن تمہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ فردان نے اس کی آنسو بڑی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد آواز میں کہا، لہجے میں شکوک کی باز گشتی اور شہادت کی انگلی وہ اپنے دل پر رکھے کھڑا تھا۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ فرشتے نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی فردان اس کی دونوں کلائیاں ایک ہاتھ میں تھامتا مروڑ کر اس کی کمر پر باندھ گیا۔ اتنے انجان ہو تم یا معصوم ہو اتنے؟ اس کے چہرے پر جھکتا چبھتی ہوئی سرگوشی ادا کر گیا۔ فرشتے کے رخسار اس کی باتوں اور دہکتی سانسوں کے باعث جھلسنے لگے۔ ہر بار تم میری غربت پر ایسا برتاؤ کرتی ہو جیسے تمہیں یہ سب گرا گزرا رہا ہو۔ میرے چھونے پر تم سمٹ جاتی ہو، اظہار الفت پر بدک کر مجھ سے اجتناب برتنے کی کوشش کرتی رہتی ہو، جبکہ جانتا یہ میں بھی ہوں اور تم بھی کہ آشنائی کی یہ مطمع ہم دونوں ہیں۔ فردان نے اس کی کلائیوں پر دباؤ بڑھا کر جھٹکا دیتے اس کو اونچا کیا۔ دونوں کے وجود باڑی ہوتی سانسیں ایک دوسرے سے الجھنے لگی تھی۔ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے اب بھی آپ یہ صرف ایک اٹریکشن سمجھ رہے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، تبھی بس آپ کو ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے بہت زیادہ ہو رہا ہے یہ سب۔ فرشتے نے سوکھتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے مدھم آواز میں اپنا خدشہ بیان کیا۔ وہ رات بھر بھی اس کی پناہوں مدہوش ہوتی یہ سب ہی سوچ رہی تھی۔ فردان جو گہری سپاٹ نظروں سے اس کے چہرے کا ایک نقوش دیکھ رہا تھا، اس کی نیلی آنکھیں فرشتے کے بھیگے ہونٹوں پر ٹکی تھی۔ بہت تم کہہ رہی ہو، بہت، ہاں ہاں۔ اس نے فرشتے کی خون کی روانی سے چلتی گردن کی شاہ رگ پر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کی پور رکھی اور تھوڑی سی گردن کے نیچے تک وہ اس کے نیم تار وجود پر سیدھی لکیر کھینچتا چلا گیا۔ خمار آلودہ سرد نیلی سمندر سی آنکھیں بے تابی سے اس کے لرزے وجود کو اپنے حصار میں لیے رہی۔ اس کے سرسراہٹ بڑے لمس پر فرشتے کے معطل ہوتے وجود میں خون کی بہاؤ کے ساتھ ساتھ ایک عجب سا کرنٹ بھی دوڑنے لگا۔ سانسیں مدہوش ہوتی جا رہی تھی دونوں کی۔ تمہاری سانسوں کے یہ مدھم ساز، میرے چھونے پر تمہارا یوں پگھل جانا، یہ نرمی، یہ سکون، تمہارے وجود سے اٹھتی یہ گرمیوں کی پہلی بارش جیسے سوندھی خوشبو۔ وہ بے اختیار کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی عین اس کے دل کے مقام پر رکھتے اس کی گردن پر جھکا گہرے سانس اس کے مہکتے وجود سے خود میں کھینچنے لگا۔ میری غربت پر تمہارا یوں سمٹ جانا، پلکوں کا حیا کے باعث یہ رقص، جب میں تم میں اپنی سانسیں گولوں تو تمہاری وہ بے جا مزاحمت، اور پھر آخرکار میری شدتیں سہتے سہتے وہ تھک ہار کر خود سپردگی کا عالم جسارتیں برداشت کرتے ہوئے میرے بازو کے حصار میں تمہارا بے دم ہو جانا۔ فرشتے فردان، یہ سب میں 24 گھنٹوں کے دوران 20 گھنٹوں تک محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ ہفتے کے 7 دن، پورا مہینہ، ہر سال، اپنی آخری سانس تک نفس کی تسکین کے لیے کوئی زندگی بھر کا ساتھ نہیں مانگتا بیوقوف۔ فردان کے بوجھل سرگوشیاں کرتے ہلتے لب فرشتے کے گردن کی نرم جلد سے مس ہو رہے تھے، جس پر وہ گہرے سانس لیتی گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبائے چہرہ موڑے ضبط کے آخری مراحل پر تھی۔ اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ یہ جو ساری رات اس جنونی شخص نے فرشتے کے نازک وجود پر اپنی جو بے جا منمانیاں کی ہیں ان کی ذات میں وہ اب دوبارہ نہیں آئے گی۔ ہرگز اپنی باڈی لینگویج سے یہ ظاہر ہونے دے گی کہ ان شدتوں پر وہ پرسکون ہے، مگر کل رات کی طرح ہی آج صبح بھی اس ساحر کی جادوئی باتوں روح کے لیے ٹھنڈی تاثیر سا وہ شدت بڑا لمس فرشتے کو بے خود کرنے لگا۔ محبت کی اس بارش میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خوشی خوشی اس کے سنگ بھیگ ہی جاتی تھی۔ سارے عہد و پیمانے اپنی جگہ پر درے کے درے رہ گئے۔ فردان اس کی گردن پر بمشکل اپنا چہرہ اٹھاتا فرشتے کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، جن کو دیکھ اگلے ہی پر انابی لبوں پر مسرور سی مسکان ابھر آئی۔ تمہاری یہ دہکتی وزنی سانسیں، دانتوں میں دبا بھیگا لب، آنکھوں کے موڑنے کا یہ دلچسپ انداز تو یہی ظاہر کر رہا ہے کہ غربت تمہیں بھی راس ہے۔
تو ساری مزاحمتیں ترک کر کیوں نہیں دیتی تم؟ تکلیف ہوتی ہے مجھے تمہارے خود سے دور ہونے پر۔ فردان نے اس کی کلائیاں چھوڑ کر اس کے دونوں تھائز کے نیچے سے بازو ڈالتے ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیا۔ اس نے بے احتیاط بند ہوتی آنکھیں کھول کر فردان کی گردن کے گرد اپنے دونوں بازو باندھ لیے تھے۔ نفس کی تسکین میں کوئی اتنی صفائی پیش نہیں کرتا۔ اچھی لڑکی، اپنا کام کر کے سب ختم۔ فردان نے چہرہ اٹھا کر مسکراتے ہوئے اس کے بھیگے مترنم آنکھوں کو دیکھا۔ فرشتے نے چہرہ جھکا کر فردان کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا لیا۔ دونوں کی ناک ایک دوسرے سے ملے، اس کے مہکتے نیم تر بال دونوں طرف پھیلتے ان دونوں ہی کا چہرہ چھپا گئے۔ اب جاؤ گی دور؟ فردان اس کو یوں ہی تھامے کچن سے باہر نکلا۔ فرشتے کے خدشات اس کی باتوں پر واقعی دم توڑ چکے تھے۔ دور جانے کا کوئی جواز ہی نہ تھا۔ سوور صاحب کو نفی میں جنبش دے گی۔ اچھی بات ہے، اوپر چلے یا نیچے؟ دونوں کی سانسیں منتشر ایک دوسرے سے الجھنے لگی تھی۔ واپسی کا راستہ ناممکن۔ وہ سیڑھیوں کے سامنے رکتا اسے سوال کرنے لگا۔ فرشتے شرمیلی مسکان لبوں پر سجاتی اس کے ناک سے اپنی ناک سہلاتی ہوئی کچھ دور ہوئی۔ کبھی بھی نہیں ناشتہ کرے اور مجھے جنگل کا پورا ٹور کروائے اپنی جیپ میں؟ فرشتے نے اس کے خمار زدہ اندکہے پیام دیتی آنکھوں میں دیکھا کہا۔ پہلے تو مجھے ہوا نگری کا ٹور کرواؤ گی، پھر میں تمہیں اس جنگل کا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے سرگوشی میں بولا۔ فرشتے نے شیب کی چوبر پر اس کی گردن کے گرد بازو کا ہاتھ تنگ کر دیا تھا۔ فردان اس کو ساتھ لیے آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تو وہ تھی، ہر منظر ہی اس کا پتہ دیتا جس کے سبب وہ زمین پر بیٹھے پرنس کو دیکھ نہ پایا تھا، اور اس کے درمیان میں اچانک کی وجہ سے وہ اس کو بچتا اگلے ہی پل لڑکھڑاتے ہوئے فرشتے سمیت کوچ پر جا گرا۔ فرشتے اس کے نیچے اور وہ اس کے اوپر۔ اس افراتفری میں بھی وہ فرشتے کا خیال نہ بھولا تھا۔ اس کے سر کے نیچے اپنی ہتھیلی وہ گرتے وقت ہی رکھ گیا۔ فرشتے کو گرتے وقت لگا تھا کہ وہ دونوں تو گئے، تبھی سختی سے آنکھیں میچلی مگر اپنے نیچے نرم کوچ محسوس کرتے اس نے میچی ہوئی ایک آنکھ کھولی تو دیکھا کہ وہ اس کے اوپر سایہ بنا ایک ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھے دوسرا صوفے پر ٹکا گردن موڑے معصوم بنے پرنس کو ہونہار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، فرشتے کا کہہ کر اس کے تاثرات دیکھتے بے احتیاط بلند ہوا۔ فردان نے ٹھٹک کر اسے جل ترنگ بکھرتی آواز کے تعاقب میں نظریں دوڑائی جہاں وہ ہر چیز سے بے خبر آنکھوں پر ہاتھ رکھے بے احتیاط ہنس رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس حسین منظر میں ہی محو حیرت رہا، لیکن پھر ایک منٹ کی بھی دیری کیے وہ اس کی ہنسی کو اپنی سانسوں میں جذب کر گیا۔ فرشتے کے لیے یہ سب کافی حد تک غیر متوقع تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی مگر مقابل کو دھڑکنوں پر یوں قابض ہوتے دیکھ وہ اس کی مہکتی سانسوں کو خود میں رسائی دے گئی۔ فردان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں بیندھتے ہوئے فرشتے کا چہرہ اونچا کیا۔ فرشتے نے بھی اس کا ہائی نیک دونوں ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ شاید پہلی بار اس کی شدتوں میں پورا ساتھ دے رہی تھی۔ فردان حیران تھا اس کے غالب ہونے کی صلاحیتوں پر مگر اس نے اپنی اس حیرانی کو جذبوں پر غالب نہ دیا۔ وہ ہنوز خود کو اس معطل سانسوں سے سیراب کر رہا تھا۔ پرنس جو بیچارہ کافی دیر سے نظر انداز ہوئے ہی جا رہا تھا اب کی بار تب کا ان دونوں کے پاس آتا فردان کی پشت پر اپنے دونوں پنجے رکھتا منہ سے عجیب سی آوازیں نکالتے ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ فردان فرشتے کے ہونٹوں کو آہستگی سے آزادی بخشتا گہری سانسیں لیتے اس کو گلابی کی سرخی کو مات دیتا چہرہ تشنہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بس نہیں چل رہا تھا ان نقوش کو حافظے میں محفوظ کر لے۔ فرشتے نے بھی آنکھیں کھولتے خود کو دیوانہ وار تکتے فردان کو دیکھا۔ وہ ضدی بدمزاج شخص اس کی محبت سے گرفتار یکسر بدل چکا تھا۔ فرشتے اس کو دیکھتے مسکرائے جس پر فردان کے لبوں کو بھی مبہم مسکان نے چھوا تھا۔ دونوں اس لمحے کی قید میں تھمے ایک دوسرے میں گم تھے۔ پرنس اب کی بار دونوں کو دیکھتا زور سے بونگا جس پر دونوں نے یکدم مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ پرنس کو کچھ آسا ہوا۔ براؤنی شیک بناؤں میں؟ فردان نے فرشتے سے پوچھا جس پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس پر سے ہٹ گیا تھا وہ۔ فرشتے اتنی آسانی سے اس کے مان جانے پر خوش ہوتی فردان کے گال پر لب رکھ گئی۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ مسکراتی اس سے دور ہوتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ فردان ہکا بکا اس انارے پر اس کو دیکھتا رہا۔ میں تھوڑا بہت ناشتہ بھی بنا لیتی ہوں، آپ جب تک جیپ دیکھائیں۔ اس کی دھیمی آواز کچن میں سے برآمد ہوئی۔ پہلی بار بغیر کسی اختلاف کے دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی اس وقت۔ فردان نے کوچ سے کھڑے ہوتے سامنے نظر آتا منظر دیکھا۔ سب کتنا مکمل تھا۔ اس کی پہلی اور یقیناً آخری محبت کچن میں کھڑی دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ رات حسین گزری، صبح کا آغاز بھی حسین
کچھ اختلافات آئے مگر اب سب مکمل، ہر سو سکون ہی کا بسیرا نظر آیا۔ جائیے نا، فرشتے نے مسکرا کر اس کو دیکھتے کہا جو شاید کھڑے کھڑے پلکیں جھپکانا بھول بیٹھا تھا۔ اس کی آواز ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتا اس کو گہری نظروں سے دیکھنے کے بعد دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ فردا نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے جس منظر کی نظریں پڑی وہ اس کے سانس سکن کر گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں لحاظ پر کو تھم گئی، آگے بڑھتے قدم مانو زمین نے جکڑ ہی لیے تھے۔ مجھے آپ اپنی بہن ہی سمجھ لے، حالا نے کہا۔ میں آپ کی بہن ہوں، کین آئی ہگ یو پلیز؟ کسی کی معصوم سی نرم آواز اس کے کانوں میں بازگشت کرنے لگی۔ ارے ان کو چوٹ بھی تو لگی تھی، اف دیکھو ذرا، میں بھول گئی۔ کچن میں کھڑی فرشتے سب چھوڑ کر میڈیکل باکس سے آئنٹمنٹ نکالنے کے بعد کچن سے باہر نکلتی ووڈ ہاؤس کے دروازے کی جانب بڑے دروازے کے فریم میں اس کو یوں جمع ہوا دیکھ فرشتے ٹھٹکی ہوئی، وہ اس کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ فردان کیا؟ لفظ حلق ہی میں دم توڑ گئے جب آنکھوں کے سامنے وہ روح لرزا خیز منظر لہرایا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ بے سود ہوتے زمین بوس ہو گئی۔ بولو، کرے گی مجھ سے شادی؟ اس نے ساکت کھڑی مہرین سے ایک بار پھر سوال کیا، اس پر وہ اس کو دیکھتی جیسے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ دور دور ہٹو مجھ سے، وہ ہراساں نگاہوں سے اس کو دیکھتی بے اختیار ہذیانی ہو کر چیخی۔ فیاض نے اس کے گرد قائم اپنا حصار توڑ دیا اور فضا میں بے ساختہ ہاتھ بلند کرتے وہ اس سے چند قدم دور ہوا۔ ہے گرل، ریلیکس، کام ڈاؤن، آئی ایم ناٹ ٹچنگ یو اگین، اوکے کام ڈاؤن۔ فیاض متفکر نظروں سے اس کو دیکھتا دھیمی آواز میں بولا، تم چلے جاؤ جہاں سے، تم مجھے ڈیزرو نہیں کرتے، میں اچھی لڑکی نہیں ہوں، پلیز جاؤ، اپنی جیسی کوئی لڑکی ڈھونڈو، جاؤ۔ وہ اپنے بال دونوں مٹھیوں میں جگڑتی فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ فیاض دونوں کے درمیان فاصلہ برقرار رکھے اس کے مقابل دو زانوں بیٹھ گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا؟ اس وقت احساس کمتری کی شکار کیوں ہو تم مہرین؟ فیاض نے دکھ بھری نظروں سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ دیکھو، مہرین نے اس کی اس بات پر آنسوں سے بھیگے گال ہاتھوں کی پشت سے بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس کی سوجی سرخ آنکھوں سے دیکھا۔ دیکھ رہا ہوں، کہو۔ فیاض بے قابو ہوتی نگاہوں پر پہرے باندھ کر اس کو دیکھتے سنجیدگی سے گویا ہوا، میں تمہاری شکر گزار ہوں، تم نے میری جان بچائی، اس مصیبت کے وقت میں میرا ساتھ دیا تم نے، میرا انجام حرام پر ہونے سے بچایا ہے تم نے، اور اس کے لیے میں تمہاری زندگی پر مرکوز رہوں گی۔ مگر اب بس، میں ٹھیک ہوں، تم پلیز چلے جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو تم مجھے، تم نے جو کچھ کیا وہی قابل احترام ہے میرے لیے، مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تم سے بد تہذیبی سے پیش آؤں۔